السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ انسان کی زندگی میں سارے ہی دن اہم ہیں، ہر لمحہ اہم ہے، ہر وقت اہم ہے، لیکن بالخصوص دو دن ایک خاص اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان دونوں دنوں میں انسان توجہات کا مرکز ہوتا ہے، ساری نگاہیں اسی پہ فوکس کیے ہوتی ہیں، ساری انگلیاں اسی کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں اور سب زبانیں اسی کے بارے میں بول رہی ہوتی ہیں اور ساری نگاہیں اسی پر مرتکز ہوتی ہیں۔ پہلا دن وہ ہوتا ہے جب انسان آنکھ کھولتا ہے، جنم لیتا ہے، دنیا میں اس کا ورود ہوتا ہے اور دنیا کے حساب سے وہ اس کی پیدائش کے حوالے سے پہلا دن ہوتا ہے۔ اس نومولود نوزائیدہ اور معصوم بچے کو سبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب کی زبانوں پہ اسی کے چرچے ہوتے ہیں اور سب کے لہجوں میں اسی کے تذکرے ہوتے ہیں، اسی کی بنتر، اسی کی بناوٹ، اسی کی شکل، اسی کی صورت، اسی پر سب اپنے اپنے تبصرے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا دن وہ ہوتا ہے جب اس کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے اور اسے چند دوستوں کے کندھوں پہ چارپائی پہ لٹا کے قبرستان کی طرف الوداع کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں جو زندگی کا آخری دن ہے، جسے جنازے کا دن کہا جاتا ہے، اس حوالے سے ہم چند ایک باتیں کریں گے۔ احادیث سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو زندگی کا آخری دن ہوتا ہے، بعض دفعہ اس دن جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، جو کمنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں، جو اپنے تأثرات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، جو تبصرے ان کی زبانوں پہ جاری ہوتے ہیں اور جو چرچے معاشرے کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر انسان کے لیے بعض دفعہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے۔
یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ باقی ساری زندگی کے اس کے اعمال کس طرف جاتے ہیں؟ ظاہر ہے پوری زندگی اس نے گزاری ہے، اس کی زندگی کے اعمال تو کاؤنٹ ہونے چاہیے نا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنازے والا جو دن ہے اس کی بنیاد پر میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں؟ اس کی پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب مسجد قباء سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ آج فلاں شخص، فلاں کا بیٹا، فلاں کا صاحبزادہ، فلاں کا باپ، فلاں کا بھائی رخصت ہو چکا ہے، اتنے بج کر اتنے منٹ پر اسے الوداع کیا جائے گا اور فلاں جنازگاہ کے اندر اس کا جنازہ ادا کیا جائے گا، تو آپ اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ جنازے کے اعلان کے ساتھ ہی کیا اس کی زندگی کا سارا نقشہ آپ کے دماغ کی سکرین پہ گھوم نہیں جاتا؟ اس کی صبحیں، اس کی شامیں، دوپہریں، راتیں، خلوتیں، جلوتیں، بچپن، لڑکپن، جوانی، معاملات، ڈیلنگز، رویے، اخلاقیات، عبادات، طور اطوار، سب کچھ آپ کی نگاہوں میں گھومنے لگتا ہے، دماغ کی سکرین پہ چلنے لگتا ہے، اس کے مطابق آپ کے دل کی دھڑکنیں ہوتی ہیں، اور جو کچھ آپ کے دماغ پہ چل رہا ہوتا ہے اور دل کے گوشوں میں جو دھڑکنیں چل رہی ہوتی ہیں، اسی کی مطابق آپ کی زبان کے اوپر بسا اوقات بے اختیار کمنٹس اور تأثرات بھی چلنے لگتے ہیں۔ تو وہ اس کی زندگی کا خلاصہ ہی تو ہوتا ہے، اس کے اعمال کا نچوڑ ہی تو ہوتا ہے، جو پوری زندگی وہ کرتا رہا وہ اسی کا خلاصہ ہوتا ہے، وہ انہی کی بدعمالیوں کا نچوڑ ہوتا ہے یا اسی کے اچھے اعمال کا خلاصہ ہوتا ہے۔ زندگی میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دشمنی کی وجہ سے غلط بیانی سے کام لے رہے ہوں، زندگی میں یہ ممکن ہے آپ عداوت کی وجہ سے غلط بات کہہ رہے ہوں، اس کی زندگی میں یہ ممکن ہے کہ آپ کسی حسد کی بنا پہ اس کی اچھائیوں کو چھپا کے اس کی برائیوں کو اچھالے جا رہے ہوں، لیکن ایسے تقریباً ممکن نہیں ہے کہ جس دن جنازہ اٹھ رہا ہو، میت سامنے ہو، لاش سامنے ہو، آنکھیں پتھرائی ہوں، پنڈلیاں اکڑی ہوئی ہوں، اور اس کے بیٹے روتے ہوں اور اس کی بیٹیاں تڑپ رہی ہوں، کوئی پتھر دل ہی ہوگا جو اس وقت بھی غلط بیانی سے کام لے۔ اس وقت جو آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں وہ حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک جنازہ آپ کے پاس سے گزرتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ آپ تشریف فرما ہے، ایک اور جنازہ گزرتا ہے، آپ فرماتے ہیں وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام میں سے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہیں جاتا، آپ پوچھتے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی، ایک پہلا جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، دوسرا جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا وجبت ما وجبت، کیا واجب ہو گئی؟ آواز زیادہ ٹکراؤ تو نہیں سمجھ آ رہی بھائیوں کو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت سے نوازے، سلامت رکھے۔ یہ میرے جو نوجوان بیٹے ٹیک لگا کے بیٹھے نا، یہ ذرا ٹیک چھوڑ، کوئی بڑے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، کوئی مجبوری ہے تو وہ ٹیک لگا لیں، تو نوجوان ٹیک نہیں لگائیں گے، یہ تو آپ کی جوانی پہ سوالیہ نشان ہے نا، تو اس لیے آپ نے ٹیک نہیں لگانے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور سلامت رکھے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلا جنازہ گزرا اثنیتم علیہ خیرا، تمہاری زبانوں پہ اچھے تأثرات ہوئے،
تم بیک زباں ہو کہ اس کے بارے میں رطب اللسان ہو گئے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، فرض ہو گئی۔ دوسرا جنازہ گزرا تو تم سارے ہی اس کے بارے میں برے تاثرات کا اظہار کرنے لگے، اپنی تکلیف کو بیان کرنے لگے، تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، یقینی ہو گئی۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فتح الباری میں دوسرے طرق اور روایات کو جمع کر کے یہ بتاتے ہیں کہ پہلے جنازے کے بارے میں صحابہ نے کیا کمنٹس دیے تھے اور دوسرے جنازے کے بارے میں کیا کمنٹس دیے تھے، جس وجہ سے اتنا فرق ہو گیا کہ ایک کے لیے جنت واجب ہو گئی، دوسرے کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ پہلے جنازے کے بارے میں سب نے کہا انہ کان یحب اللہ ورسولہ، یہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والا تھا، اس کی زندگی میں محبت چھلکتی تھی، اس کے لہجوں میں نظر آتی تھی، رویوں کے اندر دکھائی دیتی تھی کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ اور دوسرے شخص کے بارے میں صحابہ نے یہ تبصرے کیے تھے، بڑا سخت دل تھا اور بڑا ترش رو تھا، دل کا سخت تھا، لہجے کا ترش تھا۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، شاید آپ نے بھی سوچا ہو، میرے ذہن کے اندر تو وہ اشکال پیدا ہوا، حدیث کے طالب علم کی حیثیت سے حدیث میں اللہ کی توفیق سے ہم غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ساری زندگی یہ غور و فکر نصیب فرمائے۔ میت کی برائی کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز۔ اس کے گلے شکوے کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز۔ اس کے اوپر برے کمنٹس پاس کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز۔ وہ تو مر چکا، تو صحابہ نے پھر برے تبصرے کیوں کیے، اور پھر اللہ کے نبی کی موجودگی میں کیوں کیے؟ جب ناجائز کام ہوتا ہے تو پیغمبر خاموش نہیں رہتا، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ نہ صرف یہ کہ آپ نے روکا نہیں، بلکہ ان کے کمنٹس سنے بھی اور ان کو انڈورس کیا، سیکنڈ کیا، کہا ٹھیک ہے، جس کے بارے میں تم نے اچھے تبصرے کیے ہیں جنت واجب ہو گئی ہے، جس کے بارے میں تم نے برے تبصرے کیے جہنم واجب ہو گئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ بالعموم جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی برائیوں کے تذکرے کرنا جائز نہیں ہوتا، وہ تو آخرت کے سفر پہ روانہ ہو گیا، جو اس نے گناہ کیے اس کے سر پہ ہیں۔ شارحین حدیث کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور ان کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اس کے بارے میں بھی ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، محدثین نے ایک بڑی خوبصورت وضاحت کی ہے۔ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ انسان وہ ہوتے ہیں جو گناہ چھپ کے کرتے ہیں، پھر ان پہ شرمندہ ہوتے ہیں، پھر ان سے تائب ہو جاتے ہیں، پھر وہ چھپے چھپے رہتے ہیں، جھکے جھکے رہتے ہیں، شرمندہ رہتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں۔ ان کے گناہوں کے بارے میں اکثر لوگوں کو علم نہیں ہوتا، کسی ہمسائے کو پتہ چل گیا، کسی دوست کو پتہ چل گیا، کسی استاد کو پتہ چل گیا، کسی شاگرد کو پتہ چل گیا، کسی رشتہ دار کو پتہ چل گیا۔ ایسے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ان کے گناہ کو بیان کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے پردے ڈالے ہیں تو پردے ہی پڑے رہنے دیں، پردے کیوں چاک کرتے ہیں؟ تم پردے ڈالو گے تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی ہوگی، اور تم پردے چاک کرو گے تو تمہارے گناہوں کے پردے اللہ چاک کرے گا۔ انہی میں سے وہ شخص تھے سیدنا ماعز ابن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ گناہ ہوا، توبہ کی، ندامت ہوئی، حد نافذ ہوئی،
ایک صحابی نے تبصرہ کر دیا کہ دیکھو اللہ نے پردہ ڈالا تھا، اس نے آ کے اپنا پردہ چاک کر دیا اور اس کو اب عجیب موت آئی، بڑے عجیب سے اس نے الفاظ کہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فوراً روک دیا، خبردار جو اس کے بارے میں کچھ کہا تو اس نے تو ایسی توبہ کی ہے، میں اپنی نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ تو جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ غامدیہ سے گناہ ہوا، اس کے بارے میں کسی نے غلط تصورات کا اظہار کیا اور آپ نے روک دیا اور آپ نے یہاں تک کہہ دیا تم ان کے بارے میں تبصرے کر رہے ہو، اپنی زبانیں کھول رہے ہو، میں تمہارا پیغمبر یہ کہتا ہوں۔ اس نے تو ایسی توبہ کی ہے، اگر ایک امت کے درمیان اس ایک کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو اس ایک کی توبہ کی برکت سے پوری امت کی بھی معافی ہو جائے گی۔ روک دیا نہ اجازت دی، خاموش کروا دیا، بتا دیا کہ غلط بات ہے۔ انہوں نے تو توبہ کی، شرمندہ ہوئے، رب تعالیٰ سے معافیاں مانگیں، لیکن دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، نہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، نہ باز آتے ہیں، نہ واپس پلٹتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، چوکوں میں کرتے ہیں، چوراہوں میں کرتے ہیں، پھر اعلان بھی کرتے ہیں، پھر فخر بھی کرتے ہیں، شیخیاں بھی بکھیرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اگر خاموشی اختیار کر لی جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی ایسا مظلوم انسان ہے، اس کا ڈسا ہوا، اس کے زہر کا مارا ہوا اور اس کے ظلم کو سہنے والا، بعض دفعہ ایسے انسانوں کے جب جنازے اٹھتے ہیں تو خاموش رہنا انسان کے بس میں نہیں رہتا ہے۔ اس کے زخم ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، جو اس نے ظلم کیے یاد آنے لگتے ہیں، جو اس نے ستم ڈھائے ستانے لگتے ہیں، جو اس نے ناجائز قبضے کیے انسان کو یاد آنے لگتے ہیں، جو اس نے عزتوں پہ ہاتھ ڈالے انسان کو وہ سارے زخم چبھنے لگتے ہیں، اور اس کو تو دیکھ کے انسان کے زخموں پہ جیسے کوئی نمک سا چھڑک دیتا ہے، انسان کے کنٹرول میں رہتا ہی نہیں کہ چپ ہو جائے۔ ایک تو اس کا قصور، اس نے معافی نہیں مانگی، اس کا قصور وہ چوکوں چوراہوں میں ڈنکے کی چوٹ کرتا رہا، مافیا بن کے کرتا رہا، گینگ بن کے کرتا رہا، سب کے سامنے کرتا رہا، خود اپنی زندگی کے اندر اس نے کبھی شرمندگی محسوس کی ہی نہیں، اور گناہ کرنے کے بعد چھپنے کی ضرورت محسوس کی ہی نہیں، ندامت کے آنسو کبھی بہائے ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اگر کسی کے بس میں نہیں اور وہ بول پڑتا ہے تو اس مظلوم کو بولنے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق تھا اور پرلے درجے کا منافق تھا، اس نے ستانے کی اخیر کر دی تھی، تکلیفیں دی تھی اور انتہا کر دی تھی۔ جب اس کا جنازہ آیا جناب عمر فاروق سے رہا ہی نہ گیا، کہا اللہ کے پیارے نبی آپ اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں؟ اس کا جنازہ؟ اس نے بدر میں ایسے کیا، اس نے احد میں ایسے کیا، اس نے فلاں موقع پہ ایسے کیا، اس نے فلاں موقع پہ ایسے کیا، اس نے فلاں موقع پہ ایسے کیا۔ وہ ستانے لگیں ساری یادیں، جو اس نے تکلیفیں پہنچائی تھیں وہ ساری زبان پہ آنے لگیں۔ پیغمبر موجود ہے، صحابہ موجود ہیں، لاش سامنے ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے، کیا کیا جائے؟ اس نے ستایا ہی ایسے ہے، عمر فاروق سے رہا ہی نہیں گیا ہے۔ اے اللہ کے پیارے نبی، اس نے تو ہماری ماں کو بھی معاف نہیں کیا تھا، آپ اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں؟ پیغمبر نے روکا نہیں، عمر اس کی برائیاں کیوں کرتے ہو؟ وہ تھا ہی ایسا کمینہ، وہ تھا ہی ایسا منافق، رہا ہی نہیں گیا۔ نہ صرف یہ کہ جناب عمر فاروق کو خاموش نہیں کروایا گیا،
یہ تو آپ نے کہا کہ آپ مجھے جنازہ پڑھنے سے کیوں روکتے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا اس کی برائیاں کیوں بیان کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اسے روکا نہیں گیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر سے یہاں تک کہہ دیا آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے معافی مانگیں گے تیرا رب اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو دونوں وجوہات آپ کے سامنے امید ہے واضح ہو چکی ہوں گی۔ مجھے یاد ہے میں ایک جنازہ پڑھا کے فارغ ہوا، ابھی میں اسی گراؤنڈ میں تھا، واپس جا رہا تھا، وہ جیسے رشتہ دار اعلان کروا دیتے ہیں، کسی صاحب نے، ان کے صاحبزادے نے اعلان کروایا، ہم نے اناؤنسمنٹ کر دی، تو ایک بزرگ اسی گراؤنڈ کے اندر اونچی آواز سے کہنے لگے اب کہتے ہیں اس کو معاف کر دو، کرتے ہیں ہم اس کو معاف، ساری زندگی تو ہم مظلوموں کی زمینوں پہ یہ قبضے کرتا رہا ہے، نہیں کریں گے ہم معاف، لیں گے اس سے بدلہ۔ وہ غریب بیچارہ جس نے پوری زندگی کی کمائی کے ساتھ ایک 5 مرلے کا پلاٹ خریدا، 2.5 مرلے کا پلاٹ خریدا، اور اس ظالم نے اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا، اب اس کے جنازے پہ آپ اس کو بولنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ وہ بیچارہ مجبور اتنا ہوتا ہے، اس سے رہا نہیں جاتا بعض دفعہ، تو اپنی مظلومیت کی داستان وہ بے چین ہو کے بیان کرنے لگ جاتا ہے، تو اس کی گواہی لکھی جاتی ہے، کیونکہ وہ سچ کہہ رہا ہوتا ہے، حق کہہ رہا ہوتا ہے۔ ایک دوسری روایت سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ گواہیاں اس قدر لکھی جاتی ہیں، اس قدر لکھی جاتی ہیں۔ ایک جنازہ گزرا، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مستریح او مستراح منہ، یا تو اس کی جان چھوٹ گئی ہے یا لوگوں کی اس سے جان چھوٹ گئی ہے، یا اس کی جان چھوٹ گئی ہے یا اس سے جان چھوٹ گئی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا مطلب ہے؟ مل مستریح و مل مستراح منہ، صحیح مسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے یستریح من نصب الدنیا و تعبها، وہ دنیا کے جھمیلوں سے اور تکلیفوں سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے، اور جو فاسق فاجر ظالم ہوتا ہے یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو بندوں کو بھی اس سے آرام مل جاتا ہے، علاقے کی بھی اس سے جان چھوٹ جاتی ہے، درختوں کو بھی اس سے آرام مل جاتا ہے، اور جانوروں کو بھی اس سے آرام مل جاتا ہے۔ 4 الفاظ آپ نے بولے۔ وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک حدیث کی تشریح کر کے آپ کے سامنے بتاؤں کہ انسانوں کو تو آرام ملا، چلے میں ان کو ستاتا تھا، علاقے کو آرام ملنے کا کیا مطلب ہے، اور درختوں کو آرام ملنے کا کیا مطلب ہے، اور جانوروں کو آرام ملنے کا کیا مطلب ہے۔ اسی حوالے سے میں نے شروع میں آیت تلاوت کی تھی، اس سے تھوڑی سی وضاحت ہوتی ہے۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک موقع پہ ایک اپنے شاگرد کو وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بندہ مومن زمین پہ جب سجدے کرتا ہے تو وہ زمین کا ٹکڑا اور اس کے اعمال کو جب آسمانوں کی طرف چڑھایا جاتا ہے تو آسمان کا وہ دروازہ جہاں سے اس کے نیک اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا بھی روتا ہے، آسمان کا وہ دروازہ بھی روتا ہے۔ اگر اس کے نیک اعمال ہوتے ہی نہیں تو نہ زمین روتی ہے اور نہ ہی اس کے اوپر پھر آسمان روتا ہے۔ آل فرعون کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی تبصرہ کیا، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔
باغات بھی چھوڑ کے چلے گئے، چشمے بھی چھوڑ کے چلے گئے، کھیتیاں اور لہلہاتی فصلیں بھی چھوڑ کے چلے گئے، عمدہ قسم کے ڈیرے اور پکنک پوائنٹس اور تفریحی مقامات بھی چھوڑ کے چلے گئے، اور اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں اور عشرت قدے تھے وہ سب چھوڑ کے، جن میں وہ مزے لٹا رہے تھے، سب چھوڑ کے چلے گئے، اور اس کے بعد ان کے وارث اور لوگ بن گئے۔ نہ ان پہ آسمان رویا اور نہ ہی ان پہ زمین روئی اور نہ ہی ان کو مہلت ملی۔ جو اچھے تأثرات ہوتے ہیں ان کی اس قدر اہمیت ہوتی ہے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے اگر 3 صفیں اس کے جنازے پہ گواہ بن جائیں تو اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے 100 لوگ گواہی دے دیں تو ان 100 افراد کی گواہی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ ایک تیسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ صرف 40 لوگ گواہی دے دیں تو 40 لوگوں کی گواہی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ ایک چوتھی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ صرف 2 بندے گواہی دے دیں، شرطیں ان سب کے اندر یہ ہیں کہ جس کے بارے میں گواہی ہے وہ بندہ مومن مسلمان ہو، اور جو گواہی دینے والے ہیں وہ شرک کرنے والے نہ ہوں، توحید والے ہوں، عقیدے والے ہوں، فرائض کے پابند ہوں۔ ایسے 2 بندے بھی گواہی دے دیں تو اللہ ان کی گواہی کو نہ صرف قبول کرتا ہے، ایک 5ویں روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں تمہاری گواہی کو قبول کر لیتا ہوں، اور جو تم اس کے گناہ جانتے نہیں ہو وہ میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ ایک 6ٹھی روایت سے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش بھی کی تھی، یہاں تک پتہ چلتا ہے صرف انسان ہی گواہ نہیں ہوتے، جب اس کا جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے تو زمین و آسمان بھی اس کے حق میں گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں وہ سجدے کرتا تھا وہ بھی رو رہا ہوتا ہے، آسمان کا وہ دروازہ جہاں سے اس کے نیک اعمال اوپر اللہ کے حضور پیش کیے جاتے تھے وہ بھی اس پہ رو رہا ہوتا ہے۔ تو پوری کائنات کی توجہات کا وہ جنازہ مرکز بنا ہوتا ہے۔ جنازے کا دن انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ایک 6ٹھی روایت سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جنازے والے دن جو گواہیاں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں، جو انسانوں کی زبان پہ بول جاری ہوتے ہیں، اصل میں وہ انسان نہیں بول رہے ہوتے، انسان کی زبانوں پہ اللہ کے فرشتے بول رہے ہوتے، سچ بول رہے ہوتے ہیں، حق بول رہے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان للہ ملائکہ تنطق علی السنۃ بنی آدم بما فیہم من الخیر او الشر، کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں یقینی طور پر جو زمین میں چل پھر رہے ہوتے ہیں، اور آدم کے بیٹے جو بھی اچھی یا بری بات اس میت کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، اصل میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے ہی بول رہے ہوتے ہیں۔ ایک 7ویں روایت سے یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ فرشتے خود بھی بول رہے ہوتے ہیں، اور انسان جو بول رہے ہوتے ہیں فرشتے اس پر آمین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جناب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت گھر میں پڑی ہے، اللہ کے پیغمبر تشریف لائے ہیں، ان کی آنکھوں کو یوں آ کے بند کیا ہے، آنکھوں کو بند کر کے محبت کے ساتھ آپ نے 6 دعائیں دی ہیں۔ فرمایا اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فی۔ یہ 6 دعائیں
دعائیں آپ دیتے ہیں، اے اللہ ابو سلمہ کو معاف کر دے، اے اللہ اس کے درجوں کو بلند کر دے، اے میرے مولا ہمیں بھی معاف کر دے، اس کو بھی معاف کر دے۔ چوتھی دعا آپ یہ دیتے ہیں، اے اللہ اس کی قبر کو کھلا کر دے۔ پانچویں دعا آپ یہ دیتے ہیں، اے اللہ اس کے رشتہ دار، اس کے جو وارثین، اس کے جو بچے، اس کی جو بیوہ، اس کی جو بیٹیاں تنہا رہ گئی ہیں، اللہ تو ان کا سرپرست بن جا، تو اس کی جگہ اب اس کی طرف سے نائب بن جا۔ چھٹی دعا یہ دیتے ہیں، اے اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر کے روشن اور منور کر دے۔ یہ دعا دیتے ہیں میت کے چہرے کو دیکھ کے، جنازے کو دیکھ کے یہ دعا دیتے ہیں۔ جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے بھی، چہرہ دیکھتے ہوئے بھی اس طرح کی دعائیں دیں۔ یہ کیا ہے؟ کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت کہاں سے سیکھا ہے لوگوں نے؟ نہ دین میں، نہ شریعت میں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ اس بات پر امام نووی لکھتے ہیں، امت کے کسی مسلک کا نام نہیں، کسی فرقے کا نام نہیں، قرآن و سنت کی ہم بات کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، امت کے علماء کا، کسی ایک مسلک کے نہیں، امت کے سب علماء کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ جنازے کے پیچھے شور کرنا، آوازیں اونچی کرنا سنت کے خلاف ہے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے۔ خاموشی، وقار، اپنے انجام پہ غور و فکر، دل میں اس میت کے لیے دعائیں۔ عجب رواج ہے، شہادت، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، نہ میت کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، نہ آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کس نبی نے آپ کو بتایا ہے؟ کس صحابی نے آپ کو یہ طریقہ بتایا ہے؟ یہ ایک عجیب بدعت ہے جو نہ ہمیں غور و فکر کا موقع دیتی ہے، نہ ہمیں دعا کا موقع دیتی ہے۔ بلکہ اہل علم لکھتے ہیں کہ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے اور ان کے ساتھ مشابہت ہے۔ دین اسلام ایک پورا سسٹم ہے، ایک پورا نظام زندگی ہے، یہاں ہر چیز واضح اور کلیئر ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں ان تفصیلات کی طرف جاؤں، میں محض یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 6 دعائیں دی۔ صحیح مسلم کے راوی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے ایک 7ویں دعا بھی دی تھی، لیکن وہ میں بھول گیا۔ کیسا علم حدیث ہے، کیا اس کی حفاظت ہے، کیا اس کی عظمت ہے! ایک ایک لفظ بھی پیغمبر کا یاد رکھا، اور جو بھول گیا پوری امانت داری کے ساتھ کہہ دیا وَنَسِيتُ السَّابِعَةَ، ایک 7ویں دعا آپ نے دی تھی لیکن میں وہ بھول گیا۔ جب آپ نے یہ دعائیں دیں پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، میں نے بند کر دی ہیں، اور آنکھیں اس لیے کھلی ہوئی تھیں کہ جب میت کی روح، جب انسان کی روح پرواز کرتی ہے تو آنکھیں اپنی روح کا تعاقب کر رہی ہوتی ہیں کہ میری روح گئی، اس لیے وہ کھلی کھلی پھٹی پھٹی ہوتی ہیں۔ جب آپ نے یہ الفاظ کہے اچانک گھر والوں سے رونے کی آواز آئی، ایک شور سا اٹھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو اصل بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ 7ویں ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں، فرشتے اس پہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، گھر والوں نے کچھ کہنا شروع کر دیا، آپ نے ارشاد فرمایا خبردار، لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، خیر کا کلمہ اپنی زبان سے نکالنا، ان الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، تم اس وقت جو کہتے ہو فرشتے اس پہ آمین کہہ دیتے۔ جب بندہ کہتا ہے نا بڑا اچھا بندہ تھا، اللہ اس کو معاف کر دے، فرشتے کہتے ہیں آمین۔
کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں زمین بھی اچھی گواہیاں دے، آسمان بھی اچھی گواہیاں دے، لوگ بھی اچھی گواہیاں دیں؟ جنازے کا دن بڑی عزت کا دن، چاہتے ہیں نا؟ ہم سارے ہی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ عزت نصیب فرما دے، یہ سعادت نصیب فرما دے، عزت والی شہادتوں والی موت نصیب فرما دے۔ مزید 10 منٹ کے اندر چند بنیادی اس حوالے سے باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا کام جس سے جنازے کے دن انسان کو عزت ملتی ہے وہ دین کی خدمت، دین کا علم، دین کی طرف دعوت اور دین کی طرف بلانے کا کام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو شخص اس قرآن کو سیکھتا ہے، اس کو سینے میں بساتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے، اس کی طرف دعوت دیتا ہے، خود اس پہ عمل کرتا ہے، خود اس پہ عمل کرتا ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، اوڑھنا بچھونا بناتا ہے، دستور و منشور بنا لیتا ہے، اور اس پہ عمل کی خاطر مشکلیں بھی برداشت کرتا ہے، مشقتیں بھی برداشت کرتا ہے، تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے، کلمہ حق اور کلمہ خیر کہتا ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، دنیا کی مخالفتیں بھی سہتا ہے۔ یقیناً اللہ تو بڑے وفادار ہیں، پھر جنازے والے دن اللہ اس کے ساتھ بڑی وفائیں کرتے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی کام کیا تھا، دین کے لیے اپنا سب کچھ وقف کیا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کی عیادت کے لیے گئے، زخموں سے چور ہو چکے تھے، خون مسلسل بہہ رہا تھا، آپ مسلسل عیادت فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا سعد انک لخیر سید، تو نے بہت ہی اچھے سردار ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ بڑے لوگ اگر دین کی سمجھ ان کو نصیب ہو جائے تو دین کی سمجھ کے بعد وہ بڑے ہی رہتے ہیں، بڑے ہی رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو دور جاہلیت میں تم میں سے اچھے لوگ شمار ہوتے تھے، اگر ان کو دین کی سمجھ مل جائے تو دین کے بعد بھی وہ اچھے ہی رہیں گے۔ اگر دین کی سمجھ نہ ملے تو پھر نتیجہ اور ہے، پھر اللہ کو ایسی بڑائی کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں، وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی گئے گزرے لوگ، چاہے وہ جتنے بھی بڑے شمار ہوتے ہیں۔ تو دنیاوی لحاظ سے بھی یہ بڑے تھے، ڈیرے والے تھے، زمین والے تھے، ان کا ایک مقام تھا، سپورٹ کی اور دین کو خوب سپورٹ کی۔ آپ نے فرمایا انک لخیر سید، سعد تو بڑا اچھا سردار ثابت ہوا ہے، میرے ساتھ تو نے جتنے وعدے کیے تو نے سب وفا کیے ہیں، اب تیرا آخری وقت ہے، اب تیرے ساتھ جو اللہ کے وعدے ہیں اب وہ وفا کرے گا۔ تو وفائیں کرتا رہا، اب میرے رب کی وفائیں دیکھنا۔ جنازہ اٹھایا گیا، صحابہ نے کہا اس سے ہلکا پھلکا، بلکہ اس سے پہلے غسل کی تیاریاں ہونے لگیں، اطلاع دی گئی اس سے بھی پہلے۔ یہ واحد صحابی تھے جن کے جنازے کی اطلاع آسمانوں سے جبریل نے آ کے اللہ کے پیارے نبی کو دی اور پوچھا آج کون شخص فوت ہوا ہے کہ اس کی روح کے استقبال کے لیے اللہ کا عرش بھی جھوم رہا ہے۔ سعد صحابہ سے کہا جلدی سے بھاگو، اگر ہم لیٹ ہو گئے تو سعد کو غسل دینے کے لیے آسمان سے فرشتے اتر آئیں گے۔ وفا کا تیسرا انداز، جنازہ اٹھایا ہلکا پھلکا، آپ نے فرمایا یہ ہلکا پھلکا کیوں نہ ہو، سعد کے جنازے کو فرشتے بھی تمہارے ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ جنازہ پڑھا تو ارشاد فرمایا اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے ایسے آئے ہیں جو آج سے پہلے زمین پہ کبھی نہیں اترے تھے۔
امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ دین کے لیے جب مشقتیں برداشت کیں، دین کا علم حاصل کیا، پھر اس پہ عمل کیا، پھر اس کو سکھایا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، استقامت کے پہاڑ بنے، جلادوں نے ان کی کمر پہ وہ کوڑے برسائے۔ جلاد کہتے اگر ہم ہاتھی کے اوپر کوڑے لگاتے تو ہاتھی کی چمڑی بھی ادڑ جاتی، وہ کوڑے لگائے گئے، اکیلے رہ گئے۔ کسی کسی کا کام ہوتا ہے استقامت، سب تو امام احمد نہ بن سکے نا، اکثر تو ہمارے جیسے کمزور تھے، کچھ چپ رہ گئے، کچھ پھسل گئے، کچھ بدل گئے، کچھ چھپ گئے، کچھ بادشاہ کے ساتھ ہو گئے، کچھ بک بھی گئے۔ مختلف اقسام ہر طبقے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ امام احمد تنہا رہ گئے۔ امام احمد کو لوگ کہنے والے کہیں، حکومت ایک طرف ہے، جبر ایک طرف ہے، ظلم ایک طرف ہے، آپ اکیلے رہ گئے ہیں، مجبوری آ گئی ہے، جان کو خطرہ ہے، آپ کے لیے رخصت ہے، آپ خاموشی اختیار کر لیں یا کوئی مصلحت اختیار کر لیں، لیکن امام احمد ہیں کہ استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں۔ لوگ جب کہنے لگے اکیلے ہی رہ گئے ہو، امام احمد نے اس وقت یہ تاریخی جملہ کہا تھا، اکیلا میں ہوں یا میرے مخالف ہیں، اس کا فیصلہ اس دن ہوگا جس دن جنازے اٹھیں گے۔ بیننا و بینکم یوم الجنائز۔ پھر تاریخ نے لکھا چیف جسٹس کا جنازہ اٹھا، جس نے امام احمد کو جیل بھیجنے کے فیصلے کیے تھے، جس نے جلادوں سے تازیانے لگوانے کے فیصلے کیے تھے، اس چیف جسٹس معتزلی، ریشنلسٹ، عقل پرست اور اس دور کے ملحد سیکولر کا جنازہ اٹھتا ہے تو اس کے جنازے میں چند لوگ ہوتے ہیں۔ امام احمد کا جنازہ اٹھتا ہے تو ان کے جنازے میں 10-12 لاکھ انسان شامل ہوتے، ہر گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ امام احمد کے جنازے میں جانا ہے، ہمارے گھر سے وضو کر لو، ہمارے گھر سے وضو کر لو۔ خواتین اپنی چھتوں پہ ہیں اور جگہ اتنی تنگی داماں کا شکار ہو چکی ہے کہ امام احمد کے جنازے کی ادائیگی کے لیے سمندروں اور پانیوں میں کشتیوں کا بھی انتظام کیا گیا۔ بیننا و بینکم یوم الجنائز، ہمارے اور تمہارے فیصلے اس دن ہوں گے جب جنازے اٹھیں گے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی حق پرست، حق گو عالم ہیں، ان کو بھی جیل میں بھیج دیا گیا ہے، اور دمشق کے ایک جیل کے اندر جو ایک بہت بڑا قلعہ ہے، اور اس قلعہ نما جیل کے اندر ان کو بس زندہ تاریک کوٹھڑی کے اندر قید کر دیا گیا ہے۔ ان کے بھائی ساتھ ہیں، کہتے ہیں اس جیل کے اندر ہم نے 80 مرتبہ قرآن مجید مکمل اس کی تلاوت کی۔ 80 دور پورے کرنے کے بعد 81ویں مرتبہ جب ہم قرآن مجید کا دور کر رہے تھے اور اللہ کی رحمتوں کے تذکرے ہو رہے تھے اور اس آیت مبارکہ پہ ہم پہنچے ہوئے تھے، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، ان کی اللہ کی ہمسائیگی ان کو نصیب ہوگی، اور بڑے بادشاہ کے پڑوس میں ہوں گے۔ یہ آیات بار بار تلاوت کی جا رہی تھیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اپنے رب کے پاس اس کیفیت میں پہنچ گئے تھے، اجنبی ایک علاقہ تھا، اس کے باوجود شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جنازے میں 2 لاکھ کے قریب انسان پہنچ گئے تھے۔ دوسری چیز، مسجد سے محبت، دین کے اداروں سے محبت، قال اللہ قال الرسول کی آوازوں سے محبت، ان چٹائیوں سے محبت، اس محراب سے محبت، یہ عجب چیز ہے۔
اس سے اللہ کے ہاں انسان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ وہ ایک کالے رنگ کی عورت ہے، مسجد سے محبت کرتی ہے، تنکے اکٹھے کرتی ہے، اس کو باہر پھینک دیتی ہے، مسجد میں جھاڑو دے دیتی ہے، صفائیاں کر دیتی ہے، رب کے پاس چلی جاتی ہے، صحابہ دفن کر دیتے ہیں، پیغمبر پوچھتے ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں، اس کے جنازے سے میں کیسے پیچھے رہ گیا، دلونی علی قبرہا، مجھے بتاؤ تو صحیح تم نے قبرستان میں اسے کہاں جا کے دفن کیا ہے۔ صحابہ کو ساتھ لیتے ہیں اور اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھتے ہیں۔ کیا عزتیں ملی اس کو، بلکہ آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا ان هذه القبور مملوءة ظلما، یہ قبر اندھیروں سے بری ہوتی ہے، میں دعا کرتا ہوں تو اللہ اس قبر کو نور سے بھر دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ مسجد سے محبت ہو تو جنازے شان سے اٹھتے ہیں، اس دن ایک شان ملتی ہے۔ تیسری چیز، میدان جہاد سے محبت، شہادتوں سے محبت، تلواروں سے محبت، اعلاء کلمت اللہ سے محبت ہر انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ وہ مومن نہیں ہے جس کے دل کے اندر جذبہ جہاد نہیں ہے، جو عزتیں لٹتی دیکھے اور اس کے دل بے چین نہ ہو، وہ ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے نہ اور اس کے اندر جہاد کا جذبہ بیدار نہ ہو، اسے اپنے ایمان پہ ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دینا چاہیے اور اپنا جائزہ لے لینا چاہیے۔ اسی قسم کے معاملات تو اتنی زیادہ اس کی شہادتیں ہیں کہ شہید کو جو عزت ملتی ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح میدان جہاد میں جب کود پڑتے ہیں تو آسمانوں سے فرشتے غسل دینے کے لیے آتے ہیں۔ ایک اعرابی میدان جہاد میں ہے، مال غنیمت ملا ہے، آپ اس کا حصہ رکھتے ہیں، وہ کہتا ہے میں تو یہ نہیں لینا چاہتا، میں نے تو اور بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے میدان جہاد میں آیا تھا۔ آپ پوچھتے ہیں کہ اس لیے آئے تھے، کہتا ہے میں تو اس لیے آیا تھا، میں اپنے انداز میں، حدیث کے الفاظ نہیں، اپنے انداز میں میرا خیال یہ کہتا ہے، اس نے کہاں کہاں سوچا ہوگا حدیث کی روشنی میں، اس مال کے لیے تو میں نہیں آیا تھا، اے اللہ کے نبی میں تو اس لیے آیا تھا، کوئی تیر آئے اور مجھے یہاں پہ لگ جائے اور میں شہید ہو جاؤں۔ وہ سوچتا ہوگا کہ میں تو اس لیے آیا تھا، پھر میرے زخم ہو جائیں، پھر میری رگے جاں کٹ جائے، پھر اللہ کی عدالت لگے، اللہ مجھ سے پوچھے کیا کر کے آئے ہو، میں کہوں تیری راہوں میں گردن کٹوا کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر سچے ہو تو ایسے ہی ہوگا، جیسے نیت ہے ویسے ہی اللہ کرے گا۔ پھر میدان سجتا ہے، پھر اس کو ڈھونڈا جاتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جس جگہ اس نے اشارہ کیا تھا اسی جگہ اس کو تیر لگا تھا اور وہ شہید بھی ہو چکا تھا۔ پھر آپ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کے جنازے میں یہ الفاظ کہتے ہیں، اللہم ان ھذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک وقتل شہیدا وانا شہید علی ذلک، اے اللہ یہ تیرا بندہ تیری راہوں میں نکلا تھا، میں تیرا پیغمبر گواہی دیتا ہوں یہ سچا انسان ہے، تیری خاطر شہید ہوا ہے، اللہ تو اس کو معاف فرما دے۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، دین کے علم سے یہ عزت ملتی ہے، مسجد کے ساتھ محبت سے جنازے کو شان ملتی ہے، دعوت و تبلیغ استقامت سے جنازے کو شان ملتی ہے، میدان جہاد میں شہادتوں سے جنازے کو شان ملتی ہے۔ اس کی تو شان ہی عجب ہوتی ہے، اس کا جنازہ نہ بھی ہو تو اس کا کٹا پھٹا جسم ہی اس کے لیے شہادت دیتا ہے، وہی اس کا گواہ بن جاتا ہے۔ چوتھی چیز جس سے جنازے کو شان ملتی ہے وہ اللہ کے بندوں کے کام آنا ہے۔ جب آپ
یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جب آپ بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں، جب آپ غریبوں کو کھانے کھلاتے ہیں، جب مسکینوں کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں، جب غریب لوگوں کا آپ آسرا بن جاتے ہیں، جب کمزور طبقوں کے لیے آپ سہارا بن جاتے ہیں، جب اللہ کی راہوں میں خرچ کرنا آپ کا شیوا بن جاتا ہے، پھر جنازے کی شان کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ سیدنا ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، انہوں نے ایک بڑی عظیم قربانی دی تھی۔ وقت نہیں ہے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک کھجور کا مسئلہ تھا، ایک شخص دینے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا، آپ نے یہاں تک بھی کہا یہ ایک درخت دے دو، اس کے بدلے تمہیں جنت کی کھجور دے دو۔ اس نے کہا نہیں۔ جناب ابو الدحداح نے کہا میرے لیے بھی ضمانت ہے، کہا آپ کے لیے بھی ضمانت ہے۔ اس شخص کے پاس گئے، تاریخ یہ بتاتی ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، تاریخ میں اس کی وضاحت ہے کہ وہ شخص بارگیننگ کرتا ہوگا۔ کیا کیا اس نے کہا ہوگا؟ ایک کھجور دے دو 10 لے لو، ایک کھجور دے دو 100 لے لو۔ کہا نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 400 نہیں، 500 نہیں۔ اس کے باغ میں 600 کھجوریں تھیں۔ آپ نے فرمایا، جناب ابو الدحداح نے، 600 کھجوروں والا سارا باغ لے لو، ایک کھجور دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آواز دی اپنے گھر والوں کو، سودے ہو گئے، باہر نکل آؤ۔ باہر آ گئے، اللہ کے پیارے نبی کے سامنے سودا پیش کر دیا، کہا مبارک ہو، بڑا اچھا سودا ہوا ہے۔ جنازہ اس کا بھی اٹھا تھا جس نے انکار کیا۔ ممکن ہے اگر وہ مسلمان تھا، منافق تھا تو ہم نہیں جانتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جنازہ اس کا بھی اٹھا تھا جو جناب ابو الدحداح تھے، اور ایک کھجور کے لیے سارا باغ دے دیا تھا۔ اور آپ نے جنازے والے دن جنازے سے فارغ ہو کے یہ تبصرہ کیا تھا، کم من عزق رداہ ابی الدحداح۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ ابو الدحداح تجھے مبارک ہو، میں اپنی نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ایک کھجور نہیں، جنت کی کتنی ہی کھجوروں کے پھل لٹکے ہوئے ہیں اور تیرے انتظار میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، رب کریم مجھے اور آپ کو عزتوں والے جنازے عطا فرمائے، شہادتوں والے، گواہیوں والے جنازے عطا۔ اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو کچھ تو بدلنا ہوگا۔ ابا جی کہتے تھے کہ یہ مقامی دوست جو ہوتے ہیں ان سے اچھا رویہ رکھا کریں، اور کوئی آئے نہ آئے جنازے میں تو انہوں نے آنا ہوتا ہے نا، ہمسائے، رشتہ دار، دوست، احباب۔ جتنا ہمارا اچھا سلوک ہوگا اتنی اچھی گواہیاں ہوں گی، جتنی اچھی زندگی ہوگی اتنی اچھی گواہیاں ہوں گی۔ اگر اس ایک پہلو پہ بھی ہم سوچ لیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بدل جائے گی۔ ڈاکٹر عبداللہ خالد ہمارے دوست تھے، ان کے بھائی بڑے بڑے CSP آفیسرز تھے، وہ بیچارے سادہ سے ایک ڈاکٹر، سرجن ڈاکٹر، اتنی ساری داڑھی، ہر وقت خدمت میں کمر بستہ۔ تو ان کے ایک CSP بڑے آفیسر تھے بھائی، مجھے کہنے لگے، عبید صاحب ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے یہ بھائی بس ڈگا سا ہے، آج جنازہ دیکھا ہے تو پتہ چلا ڈگے ہم ہیں، شان تو اس کی تھی۔ مریض آتا نا کوئی تو ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے کہ پیسے تھوڑے ہیں، کم ہیں، تھوڑی فیس کم کر دیں، کہتے ادھر آؤ میرے پاس، جلدی آؤ۔ وہ پریشان ہو جاتا، پتہ نہیں کیا کریں گے، اپنے کمرے میں لے جاتے، جیب میں ہاتھ ڈالتے اور بعض دفعہ گنے بغیر ہی جتنے پیسے ہوتے اس کے ہاتھ پہ رکھ کے کہتے کوئی بات نہیں، فیس بھی رہنے تو دوائیوں اس سے لے لیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے، اور خصوصاً میرے بڑے ہی قابل احترام اور میرے پیارے بھائی حضرت شیخ مولانا قاری ہارون رشید حفظہ اللہ ورعا، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ کافی عرصے سے رابطے میں تھے،
میری کوتاہی اور کچھ مجبوری اور مصروفیت آج حاضری قسمت میں تھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے، مسجد کے منتظمین کو بھی برکتیں عطا فرمائے، جتنے بھی حاضرین ہیں سب کو برکتیں عطا فرمائے اور ہماری حاضری قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی انشاءاللہ ایک خیر کا کام کر لیں ویسے انشاءاللہ، کیا خیال ہے؟ اجازت ہے آپ کی طرف سے دعا سے پہلے؟ جی کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اچھا، جنازے والے دن ایک بڑا اہم کام ہوتا ہے، چہرہ دیکھتے ہیں سارے؟ دل تو ہوتا ہے سینے میں، دل کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو اللہ ہی دیکھ سکتا ہے، ہم تو دیکھ نہیں سکتے۔ وہ اللہ دیکھ سکتا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ چہرہ دیکھتے ہیں، چہرہ۔ امام بھی چہرہ دیکھتا ہے، لوگ بھی چہرہ دیکھتے ہیں۔